ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اعمال کم کرے کوئی زیادہ کرے، اس لحاظ سے ایمان میں زیادتی بھی آئے گی اور ایمان میں کمی بھی آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وقال مجاہد، یہ مجاہد بن جبر یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خصوصی شاگرد ہیں اور یہ سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ بہرحال مجاہد مفسر قرآن بھی ہے، تو انہوں نے ایک آیت کریمہ کے بارے میں یہ فرمایا، یہ مجاہد تابعی کا قول ہے تو یہ اثر تابعی ہوا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، یعنی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت کے لیے وہی دین مشروع ہے جس دین کی وصیت اللہ نے حضرت نوح کو کی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، تمام انبیاء کا دین ایک بئی معنی کہ اصول سب کے ایک ہیں، اصول سب کے ایک ہیں، باقی فرق مراتب ہے، فرق اس کا فروع کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ یعنی اس کی اولادیں دو بیویوں سے ہوں تو اب یہ ہے کہ بھائی اصل تو ایک ہے، والد تو ایک ہے، لیکن پھر کچھ اس سے ہیں کچھ اس سے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اصول دین تمام انبیاء کے ایک ہیں۔ اصول دین تین ہوتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، ہر نبی نے دنیا کو یہی درس دیا اور دین کے اصول سمجھائے۔ تو اس طرح جیسے باپ ایک و اولادیں مختلف ہوں، اس طریقے سے تمام انبیاء کے جو اصول ہیں وہ ایک ہیں، فرق اگر ہے تو فروع میں ہے۔ اچھا، فرمایا کہ وہی دین جو نوح علیہ السلام کے پاس آیا آپ کے پاس وہی دین آیا۔ اب دین میں اصول تو ایک جیسے ہیں لیکن فروع میں فرق ہے، کسی دین میں فروع اور اعمال ایک قسم کے ہیں، دوسرے میں دوسرے قسم کے ہیں، تو فروع معنی اعمال اور عملی مسائل، تو ان میں فرق ہے۔ جب اس میں فرق ہے تو دین میں فرق ہے، جب دین میں فرق ہے تو ایمان میں فرق ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر لیا کہ امام کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہے کہ ایمان، اسلام، ہدایت، دین، تقوی، یہ تمام چیزیں باہمی ان کا اتحاد ہے، کیونکہ شریعت کے نظر میں ان کا تلازم ہے۔ ویسے لغوی معنی کے لحاظ سے بھلی فرق ہو کہ اسلام جو ہے اس کی لغوی معنی اور ہو، ایمان کی اور ہو، ہدایت کی اور ہو، تقوی کی اور ہو، لیکن ان کا باہمی تلازم بئی معنی کہ اسلام وہ معتبر ہے، اسلام وہ معتبر ہے جس کا منبع اور سر چشمہ اندر کی تصدیق ہو، کہ اگر اندر کی تصدیق ہے تو پھر ظاہری جو اعمال آدمی جو کرتا ہے تو یہ معتبر تب ہیں جب ان کا منبع اندر کی تصدیق ہو۔ اس طریقے سے ایمان وہ منجی ہے جس ایمان کے اثرات قلب سے نکل کر کے پورے بدن پر بکھر جائیں اور وہ تصدیق اندر والی تصدیق جو ہے پورے جوارے میں، پورے بدن پر جو ہے وہ بکھر جائے اور اس کے آثار پورے بدن پہ آ جائیں، تو یہ تصدیق جو ہے یہ ایمان منجی یہ ہے۔ ورنہ تصدیق قلبی تو ہوگی لیکن بدعمالی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ منجی من الدخول، کہ جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ الایمان المنجی من الدخول، ایک الایمان المنجی من الخلود، ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے ابدی جہنم نہ ہو، لیکن وقتی جہنم کے اس میں ہونے کا احتمال ہے، تو یہ نفس ایمان ہے جس میں اعمال نہ ہوں، تو یہ الایمان المنجی من الخلود ہے۔ اور ایک ایمان ہے الایمان الکامل، الایمان المنجی من الدخول، کہ جس کی وجہ سے نوبت اس بات کی آئے کہ جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ وہی ایمان ہوگا کہ اندر کی تصدیق پورے بدن پہ ظاہر ہو جائے اور اعمال اسی تصدیق کے مطابق ہو جائیں، تو پھر کہا جائے گا کہ جی ماشاءاللہ یہ ایمان منجی ہے، یہ ایمان کامل ہے، منجی من الدخول ہے۔ ہدایت بھی اس طرح ہے کہ ایک ہدایت منجی من الدخول، تقوی منجی من الدخول، دین منجی من الدخول، تو یہ وہی ہوگا جس میں سب کچھ ہو، عقائد بھی ہوں، اعمال بھی ہوں، اخلاق بھی ہوں، اور سمجھا کہ یعنی جتنی بھی دین کی باتیں ساری عمل میں آ جائیں، تو یہ الایمان الکامل ہے، یہ الایمان المنجی من الدخول ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ہے کہ امام کی نظر اسی بات پر ہے کہ ہدایت حقیقت میں ہدایت کاملہ کیا ہے؟ ہدایت کاملہ وہی ہے کہ اندر کی تصدیق ہو، ظاہر کے اعمال ہوں، تقوی بھی اس طرح۔ تو امام کی یہ جو استدلال ہیں وہ سارا اسی پہ ہے
کہ یہ تمام چیزوں کا باہمی اتحاد یعنی شریعت کی نظر میں اتحاد ہے، ان کا شریعت میں تلازم ہے۔ باقی اگر آپ معنوں کا فرق کریں گے تو اسلام کی معنی جو ہے، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی نے جواب اعمال سے دیا۔ بابا اسلام جو ہے یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اسلام کا جواب اعمال سے دیا۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو ایمان کا جواب تصدیق قلبی سے دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو دیکھو اس سے معلوم ہے کہ ایمان کی حقیقت اور ہے، اسلام کی حقیقت اور ہے، لیکن ایمان جو ایسا کہ کامل ہو، ایمان منجی من الدخول ہو کہ بھئی داخل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، یا اسلام جو ظاہری اعضاء میں ہے، اسلام معنی انقیاد ظاہری کہ ظاہر میں جھکا ہو، یعنی سارے اعضاء اللہ کے سامنے جھکیں، سر تاپا آدمی جھکے، یہ جھکنا وہ معتبر ہے کہ اندر میں بھی تصدیق ہو نا۔ اگر اندر کی تصدیق نہیں ہے تو یہ جھکنا بیکار ہے۔ تو شریعت کی نظر میں یہ ظاہری جھکنا بھی وہ معتبر ہے جو اندر کی تصدیق ہو، یا یوں کہیں کہ اندر کی تصدیق وہ معتبر ہے جس کا اثر اعضاء پر بھی ہو۔ تو اس لیے شریعت کی نظر میں ان کا تلازم اتحاد ہے، شریعت کی نظر میں اتحاد ہے، ایمان، اسلام، ہدایت، دین، تقوی۔ باقی ویسے دیکھا جائے تو ان کا فرق ہے، اس میں ان حدیثوں کا تعارض بھی ختم ہو گیا، ابھی سے ختم ہو گیا کہ آنے والے حدیثوں میں آئے گا کہ ایمان کی تفسیر تو تصدیق سے کی گئی ہے، یا اسلام کی تفسیر تو اعمال سے کی گئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت میں فرق ہے، لیکن ان کا آپس میں اتحاد ہے اور تلازم ہے، یعنی ایمان معتبر وہ ہے جس میں اعمال ہوں، اعمال جو ہیں صحیح وہ ہیں جن کا سر چشمہ تصدیق ہو۔ تو شریعت کی نظر میں ان کا آپس میں تلازم لزوم ہے۔ بہرحال یہ امام اس انداز سے جو ہے نا وہ اس کا استدلال فرما رہے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، مجاہد تفسیر کرتے ہیں اوصیناک یا محمد وایاہ دینا واحدا، فرماتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک دین کی وصیت فرمائی ہے۔ تو اب استدلال بین طور ہے کہ دیکھو دین کو تو ایک کہا گیا، حالانکہ اعمال میں فرق مراتب ہے، تو پھر دین ایمان ایک ہے۔ جب اعمال کسی دین میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دین کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، تو معلومات کہ دین مرکب اعمال سے ہے۔ جب دین مرکب ہے تو اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ معنی ایمان بھی مرکب ہے۔ ساتھ میں ادیان میں فرق ہے، کسی میں اعمال تھوڑے، کسی میں زیادہ، کسی میں سختی زیادہ، کسی میں کم، تو یزید و ینقص بھی ہو گیا۔ وقال ابن عباس شرعۃ و منہاجا، شرعۃ و منہاجا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کے حوالے سے یعنی ایک دو جملوں کا تفسیر امام بخاری نے نقل کیا کہ شریعت اور منہاج، شریعت کے معنی سنت اور منہاج کے معنی راستہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ راستہ اور منہاج، سبیل اور سنت وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں۔ جب اعمال ہیں تو اعمال میں فرق ہے، ہر شریعت میں اعمال